آج جمہوریت کے لیے بھی اور بعزت پاکستانی ہمارے لیے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو شرم کا مقام ہے کہ آج منتخب نمائندے جو لوگوں کے لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں، جو اسمبلی میں اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور آج آپ نے دیکھا کہ پی کے تقریباً سارے ایم این ایز جو ہے کچھ پیچھے بیٹھے ہیں، کچھ چلے گئے، کچھ عدالت میں بیٹھے ہیں، تو اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ اور ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے اور ہم اپنا جمہوری حق جو احتجاج جو آئین مجھے دیتا ہے وہ استعمال کر رہے تھے، اور اسی پاداش میں، اسی جرم میں تقریباً ہر ایم این ایس پہ 780A کے بغاوت کے مختلف ایسی ایف آئی آر، بلکہ کچھ ایم این اے صاحبان پہ تو 302 کی بھی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک پرامن احتجاج کرنے کی کوشش کی اور اس میں ہم پہ سیدھی گولیاں چلا دی گئی ہے، اور ہم نے اپنے جو ہے لاشیں وہاں سے ڈی چوک سے اٹھا کے لے گئے، ہمارے جو ہے ہم اپنے زخمی اٹھا کے لے گئے۔ اس کے باوجود ظلم بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ایف آئی آریں بھی ہم پہ کاٹی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے جو ہمارا حق ہے، جو ہمارے حلقے کی نمائندگی کا حق ہے، اس سے ہمیں روکا جا رہا ہے، اور یہ سارے بیچارے جس کو اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا آج جو ہے یہاں پر انصاف مانگنے کے لیے آئے۔ تو میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، سارے جتنے بھی اس کے ورکرز ہیں، وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح پہلے بھی ہم بھگت چکے اور دوبارہ بھگتیں گے۔ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، اگر آپ اس طرح کی چیزوں سے، ظلم سے، جبر سے جو ہے ہمیں جو ہے یہ آپ کا ذہن میں ہے کہ ہم پارٹی کو چھوڑ دیں گے، عمران خان کو چھوڑیں گے، یا اپنی بات سے جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے، نہ تو ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹیں گے، اور ان چیزوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے بلکہ مضبوط ہوتے۔ انشاءاللہ تعالی جیسی خان صاحب دوبارہ کال دیں گے، اس سے زیادہ تعداد میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈی چوک پہنچیں گے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، اور لیکن یہ جو لوگ کر رہے، جو ریاستی ادارے کر رہے، جو حکومت وقت کر رہے، تو ان کے اور لوگوں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو نفرت پہلے سے موجود ہے وہ نفرت بھی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بولنے والی نہیں ہے جو ہم نے اپنے لاشیں اٹھائی ہے، جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو یہ اب آپ اور ہمارے درمیان جو فاصلے آپ کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، جمہوریت کے بھی لیے خطرناک ہے اور ملک کے لیے بھی خطرناک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم بار بار میں اپنے جو آئینی حق ہے، آپ ہمیں اسے نہیں روک سکتے، اور جب بھی انشاءاللہ تعالی خان کی طرف سے کال آئے گی، پارٹی کی طرف سے کال آئے گی، ہم اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے انشاءاللہ تعالی ایک پیج پہ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اپنے خان کی بات، اپنے عوام کی بات، اس ملک کی بات کریں گے۔ شکریہ۔ ڈی چوک میں جو ہوا اور جس طرح ہمارے کارکنانوں کے شہید کیا گیا، 200 سے زائد ابھی بھی لاپتہ ہیں، جس میں خدا نہ کرے لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس میں بھی شہادتیں ہوں گی اور کافی زیادہ ہوں گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اجاگر ہو۔ دوسرا جو ظلم ڈی چوک میں ہمارے ساتھ ہوا، تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ہوا، اس کے بعد 29 نومبر سے ہر روز جو پختونوں کے ساتھ اسلام آباد میں ناروا سلوک ہو رہا ہے، اس کے اوپر اس دن پریس کانفرنس بھی میں نے کی تھی، اور میں نے وہاں پہ پریس کلب میں لوگوں سے کہا بھی تھا کہ یہ ذمہ داری ہماری کم از کم کے پی کی میڈیا کی بھی ہے۔ ہم نے قرارداد بھی پاس کرائی ہے، پختونوں کے موبائل چیک ہوتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ چیک ہوتے ہیں، ان کو جو ہے 9 مئی کی کیسوں میں ضمنیوں میں اندر کیا جا رہا ہے۔ کوئی 4-5 ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، کئی جو ہیں وہ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ اس قسم کے حرکات سے ریاست نہیں، وفاق کو نقصان پہنچتا ہے، بیکاز یہ ریزنٹمنٹ، یہ جو نفرت، جس طرح جنید اکبر صاحب نے کہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے یہ پھر پختونوں سے نہیں جو ہے وہ بھولی جائے گی۔ اور یہ جو میں حکومت کو میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو محسن نقوی صاحب، جو کہ اوبیسلی ان کے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کارندے ہیں اور ان کی حکومت چلا رہے ہیں، یہ ایسے ایسے کام کریں گے کہ کل کو حکمران جماعت جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گی۔ یہ غلطیاں جن سیاسی جماعتوں نے کی ہیں، بشمول ہمارے، یہ چیزیں جو ہے اس سے سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا نہ سیاست سے کوئی کام ہے، نہ ہی معیشت سے کوئی کام ہے، اور جب تک اس ملک میں یہ حالات رہیں گے کہ ہر سیاستدان جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور اگلوں کے ساتھ جو ہے ملتے رہیں گے، تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد میں جو پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے،
ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے اسمبلی میں ہوگا, ہیومن رائٹس کمیٹیز میں ہوگا, ہم عدالت کا بھی رجوع کریں گے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور یہ ظلم جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اس سے ملک کو اور ملک کے اندر جو استحکام ہے اس کو خطرہ ہے. آخر میں بتاتا چلوں کہ گولی وفاقی حکومت کے حکم پہ چلی ہو یا آرٹیکل 245 کے بعد جب اسلام آباد میں فوج طلب کی گئی, اگر فوج نے خود گولی چلائی ہے, سوال ہم پوچھیں گے, سویلین سے بھی پوچھیں گے, ملٹری سے بھی پوچھیں گے کہ کیوں نہتے سویلینز کو لائٹیں آف کر کے سنائپر کے ساتھ نشانہ بنا کے کیوں مارا گیا. کیوں؟ کیا ہمارے پشاور سے لے کے خیبر پختونخوا سے لے کے ڈی چوک تک لاکھ تقریباً لوگ جو ہے اسلام آباد ٹول پلازا سے گزرے ہیں. جا کے دیکھ لیں اگر ٹول پلازا کسی نے جلایا ہو. پیٹرول پمپ سے گزرے ہیں, دکانوں سے گزرے ہیں, پلازوں سے گزرے ہیں, بی آر ٹی سے گزرے ہیں, آپ کے بی آر ٹی کے اسٹیشن سے گزرے ہیں. کہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے؟ شر پسند ہم ہیں, گولیاں بھی ہم پہ چلائی جاتی ہیں, ہمارے ساتھ پختونوں کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے, اور پھر ہمارے جو سپہ سالار صاحب ہیں وہ قرآنی آیات بھی پڑھاتے ہیں. یہ انہی کے لیے اب اپلائی ہوتا ہے یہ شرپسندی جنہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی ہیں اور جو پختونوں کا اس وقت اسلام آباد میں ریشل پروفائلنگ کر رہے ہیں. جس طرف یہ چیزیں لے جائی جا رہی ہیں, یہ وفاق جو ہے یہ اس طرح بہت مشکل ہے کہ باقی رہے. عقل کے ناخن ہم سب کو لے لینی چاہیے. بہت شکریہ. رلی صاحب نے بات کی ہے, میں اپنے ضلع کے حوالے سے بات کروں گا کہ میرے ضلع میں 2 شہادتیں ہیں, لیکن افسوس تو سارا ہی ہے. لیکن حیرانگی کس بات کی ہے, تاج الدین جو کہ شہید ہوا اس کی ڈیڈ باڈی یہ ہمیں 4-5 دن بعد ملی, اور جب 4-5 دن بعد ملی تو یہ کہاں پہ اسلام میں ہے, کہاں پہ انسانیت میں ہے. وہ جس حالت میں اس کو شہید کیا گیا تھا, اس کو مارا گیا تھا, اسی حالت میں اس کی باڈی نے سمیل شروع کر دی تھی. انہی کپڑوں میں اس کی سٹیچنگ نہیں کی گئی تھی, اس کو ہمارے ایسی حوالے کیا گیا. پھر ہمیں یہاں پہ چارسدہ میں ریسکیو کو بلانا پڑا, اس کی پوری صفائی کی گئی, اس کی سٹیچنگ کی گئی, اور اس کے بعد اس کو جو ہے تو دفنایا گیا. تو وہاں پہ جیسے کوئی مردار ہوتا ہے تو اس طریقے سے ڈیڈ باڈیز کو پھینکا گیا تھا اور پھر حوالے نہیں کیا جا رہا تھا. تو یہ ہم اپنے ملک میں, اپنے پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ سلوک جو ہے تو یہ ہو رہا ہے. تو آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ جو بندہ شہید ہوا ہے اس کے گھر والے, اس کے علاقے, اس سارے ضلع پہ کیا گزری ہوگی. جو پہلے مل نہیں رہا تھا اور جب پھر ملا تو وہ کس حالت میں. تو میں اس بات کو آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت, اسلام اور پاکستان کیا اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے. باقی جو باتیں ہوں گی تو ہمارے باقی شاندانہ گلزار صاحب اور جو بھی بات کرنا چاہیں گے وہ کریں گی. لیکن میں نے صرف اپنے علاقے کے, اور یہ بات میں نے اس لیے کی کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کسی نے شہید کا نام نہیں لیا, تو آپ آئیں تاکہ ہم آپ کو ہم ان کے قبر پہ لے کے جائیں, ہم آپ ان کے گھروں پہ لے کے جائیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شہادتیں ہوئی ہیں یا نہیں. اور ابھی بھی ہمارے 200 لوگ جو ہیں تو ابھی بھی لاپتہ ہیں. ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا شہید ہیں یا کہاں پہ ہیں وہ. تو باقی باتیں جو ہے تو میرے بھائی کریں گے. بہت